السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ماہانہ 11ویں شریف پلس درس قرآن دربار عالیہ آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث اعظم پیر سید دیوان شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ان کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسی محفلوں میں جانے کی اور ایسی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ آج محفل 11ویں شریف و درس قرآن ہے، اور آج انشاءاللہ تیسرا درس قرآن ہوگا۔ تو اس محفل پاک کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سید رومان علی گیلانی کو کہ وہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب سے تلاوت فرما کر اس محفل پاک کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وہ کیسے کرے گا ثنائے محمد، وہ کیسے کرے گا ثنائے محمد جو ہے ہی نہیں آشنائے محمد، جو ہے ہی نہیں آشنائے محمد۔ خدا کیا ہے اور کیوں ہے، خدا کیا ہے اور کیوں ہے، چھوڑو یہ بحثیں۔ خدا کیوں ہے اور کیا ہے، چھوڑو یہ بحثیں۔ وہ دیکھو تمہیں جو دکھائے محمد، وہ دیکھو تمہیں جو دکھائے محمد۔ میری گفتگو سب علی کے لیے ہے، میری گفتگو سب علی کے لیے ہے۔ میرے شعر ہیں سب برائے محمد، میرے شعر ہیں سب برائے محمد۔ جہاں انبیاء سوچ میں گم کھڑے ہوں، جہاں انبیاء سوچ میں گم کھڑے ہوں، جہاں انبیاء سوچ میں گم کھڑے ہوں،
وہاں امتیں بخشوائے محمد، وہاں امتیں بخشوائے محمد، وہ کیسے کرے گا ثنائے محمد جو ہے ہی نہیں آشنائے محمد۔ اسی کے ساتھ میں دعوت نعت دیتا ہوں نیازی صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تن منوارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن منوارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دیکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروان کے ان پہ دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروان کے ان پہ دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ کہ خدا اسی لیے مجھ سے خفا نہیں ہوا، حسین مجھ سے کبھی بھی قضا نہیں ہوا، حسین مجھ سے کبھی بھی قضا نہیں ہوا۔ شعر دیکھیے گا، کسی یزید سے ذکر حسین مٹ نہ سکا، کسی یزید سے ذکر حسین مٹ نہ سکا، وگرنہ 1500 سالوں میں کیا نہیں ہوا، وگرنہ 1500 سالوں میں کیا نہیں ہوا۔ میں پڑھ رہا ہوں یہ مصرع اسی کی روشنی میں، میں پڑھ رہا ہوں یہ مصرع اسی کی روشنی میں، چراغ خیمہ مقتل بجھا نہیں ہوا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا، خود جدا ہوئے ہیں کئی لوگ حسبنا کہہ کر، جدا ہوئے ہیں کئی لوگ حسبنا کہہ کر، پر اہل بیت سے قرآن جدا نہیں ہوا ہے، پر اہل بیت سے قرآن جدا نہیں ہوا ہے۔ اور دو مصرے اور شاہ جی حضور پڑھنا چاہتا ہوں، اور بالکل اختصار کے ساتھ، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے۔ ہمیں حدیث رسالت میں آپ کافی ہے، غدیر خم پہ ہوا انتہاب کافی ہے۔ گزارش کرتا ہوں جناب بھائی محمد طیب الرحمان صاحب سے، آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام اور بارگاہ غوثیت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام جو
نعت رسول مقبول بھی ہے اور منقبت مولا کائنات بھی ہے. سماعت کیجئے گا. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. شیر خدا داماد پیغمبر حیدر 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 شافع میں سے ساقی کوثر حیدر 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 حیدر. ذکر علی پر پابندی تھی لیکن زینب ایسے بولی گونج اٹھا دربار کے اندر. حیدر 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 حیدر. جی ٹھہرائے غوثیہ. ہم پہ بھی کرم للہ یا غوث پیا کرنا ناچیز غلاموں کو نہ در سے جدا کرنا نہ چیز. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہوئے میں خوش آمدید کہتا ہوں. مل کے نا چیز غلاموں کو نہ در سے جدا کرنا. سرکار نے برسوں کے ڈوبوں کو ترایا ہے اور چور کو ایک پل میں دیکھو کتب بنایا ہے اور چور کو ایک پل میں دیکھو کتب بنایا ہے. ہم بھی ہیں تیرے منگتے یا غوث پیا ہم بھی ہیں تیرے منگتے ہمیں بھی عطا کرنا. مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ہم نے ابھی ان کو درس کی دعوت دینی ہے. اب 1 منٹ بھی دیر نہیں کریں گے. ذرا باہو کا 2-4 شعر میں سرکار غوث اعظم کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. الف الا چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو. الف الا چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. بغداد شہر دی کیا نشانی بغداد شہر دی کیا نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہوں. بغداد شہر دی کیا نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہوں. تن من میرا پرزے پرزے
तन मन मेरा पुरजे पुरजे जियों दर्जी दियां लीरां हूँ। तन मन मेरा पुरजे पुरजे जियों दर्जी दियां लीरां हूँ। इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के, इन्हां लीरां दी गल कफनी पा के रलसां संग फकीरां हूँ। रलसां संग फकीरां हूँ। बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा बाहू। बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा बाहू ते करसा मीरा मीरा हूँ। ते करसा मीरा मीरा हूँ। इसी के साथ मैं दर्स की दावत देता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकबर अवैसी ज़मान साहब नाराए तकबीर, नाराए रसालत, नाराए रसालत, नाराए रसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व मादिनिल जूद वल करम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अहलि बैतिका सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या जद्द गौसस सकलैन। हम्द व सलात के बाद असबुल हुक्म हज़ूर क़िबला पीर सैयद आमिर ज़मीर गिलानी साहब ज़ीदा शरफ़ू व मतान अल्लाह बेतूल हयातिही। हज़ूर क़िबला पीर सैयद खुर्रम ज़हीर शाह साहब गिलानी ज़ीदा शरफ़ू आपकी ज़ेर सदारत मेरे इंतहाई मोहतरम जमी बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, भाइयों, मेरे शहर के हर दिल अज़ीज़ नात ख़ानान मोहतरम भाई तैयब रहमान साहब, नियाज़ी साहब और बहुत ही मोहब्बत के साथ ज़िक्र आले बैत करने वाले भाई सबील चिश्ती साहब। इख्तिसार है, वक्त कलील है और इससे पहले जो मैंने आपको सुनाया वो दर्स कुरान ज़रूर था, लेकिन उसमें मुकर्रराना रंग नुमाया था। आज दर्स के तौर पर दर्स होगा और आज का दर्स कुरान मजीद की तसव्वुफ़ पर मबनी तफसीर होगा। इसकी 26-27 किस्में तफसीर की इस वक्त हमारे पास दस्तयाब हैं। 26 किस्में, 26 किताबें नहीं, 26 किस्में, जिसमें से एक किस्म तसव्वुफ़ है, तफसीर, सूफियाना तफसीर उसको कहते हैं। इसके अंदर कुरान मजीद के मारफ़, लताइफ़, महानी और असरार और रमूज़ हुआ करते हैं। ज़ाहिरी अहकामात मुख्तसर हैं, बातनी ज़्यादा हैं, क्योंकि इंसान की फ़रिश्तों पर फजीलत की वजह अल्लाह के इश्क़ का मुताअम्मल होना है।
عبادت نہیں. یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ عبادت میں فرشتوں سے ہم نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہم مصروف کار رہتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کام کاج ہے، محنت مزدوری ہے. پھر خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. کمزور انسان فرشتوں سے نہیں بڑھ سکتا، وہ معصوم ہیں. ان کو ہٹا کر زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ کہا اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں عشق کا سمندر موجودہ نہ ہے، عشق موجود ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں شان انسان جوان پلے دا ملکہ نالو اگے. شان انسان جوان پلے دا ملکہ نالو اگے، قصہ ٹور محمد بخشا مت کوئی جھگڑا لگے. یعنی ایک عارف اللہ کا محبوب بندہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس بات کو چھوڑ کوئی جھگڑا لگ جائے گا، شریعت والے جھگڑا کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کی خوبی اللہ کی معرفت کے ساتھ عبادت ہے، ذات کی معرفت کے ساتھ، صفات کی معرفت کے ساتھ عبادت ہے. اور فرشتے تابع ہیں حکم کے، ان کو حکم ملا اقیم الصلاۃ، کھڑے ہو گئے. حکم ملا ورکعوا، تو جب سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ سجدے سے اٹھنے کی حالت میں ہیں، کچھ رکوع سے اٹھنے کی حالت. پوری جو نماز ہے نا، تو اس کا ایک ایک جزو فرشتوں کی عبادت ہے. پوری عبادت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو زائد انسان کو عطا فرمایا ہے وہ اپنی معرفت اور عشق ہے. سبحان اللہ. یہ فرشتوں کو عطا نہیں فرمایا. میاں صاحب اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں، خشکی رستہ خشک عبادت بن سوزوں بن دردوں، اے عبادت ملکی پائی نہ ہی عارف مردوں. سبحان اللہ. یہ جو خشک عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عشق کا راستہ طے نہیں کر سکتی. اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس کائنات کو بے کراں سمجھاتا میں. تو یہ جو ایسی طویل مسافت تھی کہ جسے طے کرنا ناممکن تھا، خدا کی معرفت کو عشق نے طے کروا دیا. سبحان اللہ. اور عشق کا تاج اللہ نے حضرت انسان کے سر پر رکھا ہے. عشق کی امانت نہ آسمان اٹھا سکا، نہ زمین اٹھا سکی، نہ فرشتے اٹھا سکے، نہ سمندر قبول کر سکا. زمین کی وسعت نے بھی انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے کہ اس نے اتنی بڑی امانت کو اٹھا لیا. اور عارف نے اس کی تفسیر یہ کر دی. مولوی غلام رسول صاحب مقبوضہ پونچھ کے ہوئے ہیں، مقبوضہ پونچھ جو آج کل ہندوستان کے پاس ہے، وہاں ہوئے ہیں، بڑے عارف ہیں. ان کی کتاب کی بیر پر میاں صاحب نے سیف الملوک لکھی ہے، مختصر سی ہے، یوسف زلیخا پنجابی زبان میں، اور ٹھیٹھ پنجابی ہے، سخت مشکل، کم لوگ سمجھتے ہیں. اس میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ظالم جاہل جے نہ ہوندوں نہ پوندوں وچکارے. مشکل ہے نا، ظالم جاہل جے نہ ہوندوں نہ پوندوں وچکارے. جے ظالم جاہل نہ ہوئے تو وچ نہ بڑے ہیں. پٹھواری ترجمہ وچ نہ بڑے ہیں، کدی گیا نا انسان. یہ ہے مدہ مذمت نہیں، اس وچ راز اشارے. یہ اللہ نے مذمت نہیں فرمائی ہے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، بلکہ تعریف کی ہے. وہ بڑا بہادر ہے، ظلم بھی کر بیٹھا اور جہالت بھی. ظالم کس سے ہے؟ کہا ظلومن علی نفس ہی، نفس کی خواہشوں پر ظلم بھی کر لیتا ہے. وجہولن لغیر رب ہی، اور رب کے سوا ہر شے سے بیگانہ بھی ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہے، رب کے سوا ہر شے کو بھول جاتا ہے. عشق میں عشق بلا دیتا ہے نا، العشق نارن یخرق ما سوی اللہ. عشق وہ آگ ہے جو رب کے سوا ہر شے کو جلا دیتی.
تو یہ انسان کو عطا ہوئی ہے، فرشتوں کو عطا نہیں ہوئی۔ تو عشق کا راستہ بھی قرآن سکھاتا ہے۔ اس تفسیر کو صوفیانہ تفسیر کہتے ہیں۔ اب اس تمیدی گفتگو کے بعد آپ آتے ہیں سورہ فاتحہ شریف کی طرف، اور کچھ ہم بسم اللہ شریف پھر بیان کریں گے، کیونکہ بسم اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سمیت الفاتحہ تو فاتحتن، یہ سورۃ فاتحہ شریف کا نام ہے نا فاتحہ کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ترجمہ عالمانہ ہے، وہ پھر آئے گا، یہ صوفیانہ ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّا مفتاح و ابواب خزائن اسرار الکتاب، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب کھولنے والی۔ تو یہ کھولتی کیا چیز، کس چیز کو کھولتی ہے؟ کوئی شے جس کو کھولتی ہو، چابی کھولتی ہے تالے کو، تو یہ فاتحہ ہے کھولنے والی۔ تو کس چیز کو کھولتی ہے؟ یہ فرماتے ہیں مفتاح و ابواب خزائن اسرار الکتاب، اللہ کی اس کتاب کے اندر جو اللہ نے اسرار و رموز و اشارات کو چھپا رکھا ہے، اس کی چابی سورۃ فاتحہ، اس کی چابی سورۃ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو فاتحہ تن کہتے ہیں۔ مسئلہ آسان ہو گیا نا کہ ہر نماز میں آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اتنی اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اور سورۃ فاتحہ کی ہر آیت الگ سے واجب ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک آیت رہ جائے، بھول کر امام چھوڑ دے، تو اسے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ ایک وہ مسئلہ ہے جو ہمارے اور دوسرے مکاتب فکر کے درمیان اختلافی بھی ہے، کیا امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، لیکن جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قراءۃ الامام من لہ قراءۃ فقراءۃ الامام لہ قراءۃ کما قال، کہ جب تمہارا امام ہو تو امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے۔ یہ جواب ہے اس کا کہ جب تمہارا امام ہو تو امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے۔ تو سورۃ فاتحہ بھی امام نے پڑھنی ہے، وہ بھی تمہاری طرف سے ہوگی۔ اور ایک اور آسان مسئلہ اس کے جواب کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم امام کو رکوع میں پا لو اور کوئی ایک تسبیح اس کے ساتھ پڑھ لو تو تمہاری پوری رکعت ہو جائے گی۔ اگر سورۃ فاتحہ بہر صورت مقتدی پر بھی واجب ہوتی تو اس طرح نماز نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، کیونکہ اس نے تو نہیں پڑھی، مقتدی شریک ہوا رکوع میں اور اس نے ایک یا دو تسبیحاں امام کے ساتھ پڑھی اور امام نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی تھی، اور اس کے بعد اس نے دوسری سورت بھی پڑھ لی تھی، اس کے بعد بھی وہ رکوع میں آیا تھا اور آپ رکوع میں شامل ہوئے تو آپ کی پوری رکعت ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے شارع فرما دے، عبادت اس کو کہتے ہیں، جیسے سرکار نے فرمایا ایسے ہو گیا۔ اب ہمارے اپنے قیاس اجتہاد کی یہاں ضرورت نہیں، سرکار نے فرمایا ہو گئی تو ہو گئی۔ اگر مقتدی پر بھی الگ سے واجب ہوتی، جیسے ہمارے بھائی لوگ پڑھتے ہیں، تو جو رکوع میں شامل ہوتا اس کی رکعت نہ ہوتی، کیونکہ اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تھی۔ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے ہوں تو امام کی سورۃ فاتحہ ہی آپ کی سورۃ فاتحہ ہوگی، اور جب اکیلے ہوں یا امام ہوں تو اس وقت آپ کو لازمی پڑھنی ہے۔ نمازی کی تین قسمیں ہیں، امام، منفرد، مقتدی۔ امام پر بھی واجب ہے، مقتدی پر نہیں، منفرد پر واجب ہے، اور مقتدی تابع ہے امام کے۔ تابع اور متبوع کا حکم ایک ہوتا ہے، متبوع ہوتا ہے امام اور تابع ہوتا ہے مقتدی۔ تو مقتدی کا وہی حکم ہوگا جو امام کا ہے، تو جب امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے بھی پڑھ لی۔ اگر امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو بے شک مقتدی کی نماز درست ہو، ٹوٹ جاتی ہے، اس کی نماز صحیح ہو، اس میں غلطی نہیں ہوئی، لیکن امام کی ٹوٹی تو مقتدی کی بھی ٹوٹی، امام کی ہو گئی تو مقتدی کی بھی ہو گئی۔ جب امام نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو گویا مقتدی نے بھی پڑھ لی۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، کلیئر ہو گیا الحمدللہ۔ تو سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں واجب ہے،
اس لیے اس کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں. کا فاتحہ اس لیے ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے جو رموز و اشارات چھپا رکھے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں, اور اگر کوئی اس کو سمجھ جائے تو سارے قرآن کو سمجھ لیتا ہے. پورے قرآن کی سمری سورۃ فاتحہ, خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے. تو اس کا سمجھنا پورے قرآن کا سمجھنا ہے. اس لیے اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ پورے قرآن کے اسرار, رموز, احکام سب اس کے اندر ہے. وَلِأَنَّهَا مِفْتَاحُ كُنُوزِ لَطَائِفِ الْخِطَابِ, جو اللہ نے بندے کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اس کے اندر جو لطیف حکمتیں ہیں اس اشارے اور راز کو, اس خزانے کو کھولنے والی چیز بھی سورۃ فاتحہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے جو بندے کو مخاطب کیا, خطاب کیا ہے, مخاطب کیا, اپنا کہہ کر پکارا, قل یا عبادی الذین اسرفوا, اپنا بندہ کہہ کر پکارا ہے. اس کے اندر جو لطائف ہیں, جو راز ہیں, اسرار ہیں, محبتیں ہیں, وہ سورۃ فاتحہ کھولتی ہے. بِإِنْجِلَاءِ يُنْكَشِفُ یا يَنْكَشِفُ جَمِيعُ الْقُرْآنِ لِيَعْلَى الْبَيَانِ. اگر سورۃ فاتحہ کسی پر منکشف ہو جائے, اس کا راز سمجھ میں آ جائے, اس کی حقیقت کھل جائے, تو قرآن میں جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمایا ہے, علم بیان فرمایا, وہ سارا کھل جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا اگر میں چاہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں اس کے وزن سے. ہمیں 7 آیتیں لگتی ہیں اور مولا کائنات 7 کے ساتھ 0 لگا لیں, 70 اونٹ. اور اونٹ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے؟ جتنا شہزور اٹھاتی ہے, اتنا بوجھ ہو جائے, اور اس سے بھی زیادہ فرمایا. اس پر ختم نہیں ہوگی بات. 70 بھر دوں, اس سے بھی بڑھا دوں. اس کا مطلب ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر اشارات, رموز ہیں. اور نوجوانوں کی زبان میں سمجھا دوں, کیونکہ آپ موبائل کو ویب سائٹیں کھولتے رہتے ہیں. ویب سائٹ کھلتی ہے جب اس کا پاس ورڈ معلوم ہو, ویسے نہیں کھلتی. تو قرآن مجید کے سارے پاس ورڈ سورۃ فاتحہ میں, یہ قرآن کا پاس ورڈ ہے. اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہمیں ایک ہستی کی ضرورت ہے. اور کاش شروع سے ہی امت نے تعلق ان سے اس طرح نہیں رکھا ہے, لیکن اس طرح نہیں رکھا جو ان کے پاس اختیار تھا. مولا کائنات فرماتے ہیں جب آپ سے آخری وقت پوچھا گیا کہ امیر المومنین آپ کو کسی شے کا افسوس اور ارمان بھی رہا دنیا میں؟ فرمایا 2 چیزوں کا ارمان رہا. ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ گھر نہ بنا سکے, اچھا گاڑی نہ خرید سکے. مولا کائنات نے فرمایا جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں. اتنا کسی نے مانگا نہیں, تھوڑی بہت ہی چیز مانگ دی, اتنا دے دیں, اتنا دے دیں. ٹکی ٹافی کے گاہک آئے, ٹکی ٹافی کے بچے دیکھیں نا, اپنی بساط کے مطابق مانگتے ہیں. تو جتنا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے علم نہیں پوچھا. جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے سوال ہی نہیں کیا. کیوں؟ سوال ہر آدمی کرتا ہے اپنے علم کی بساط کے مطابق. آپ مجھ سے کوئی ناوی سوال کبھی نہیں کریں گے کہ آپ نے ناو نہیں پڑھی ہوئی. علم ناو, کئی دفعہ میں فیس بک پر بات کر رہا ہوتا ہوں نا, تو کوئی اگر اس فن کا آ گیا نا, وہ مجھ سے پوچھتا ہے لفیف ناقص کیا ہوتا ہے, لفیف مقرون کیا ہوتا ہے, مثال یائی کیا ہوتی ہے, مثال واوی کیا ہوتی ہے, مضاعف کیا ہوتا ہے. یہ صرف کے مسائل ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں نا جنہوں نے یہ فن پڑھا ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں پوچھنا اس لیے کہ پڑھا نہیں. مولا کائنات سے وہی سوالات کیے گئے جن سے لوگ واقف تھے, بہت زیادہ واقف تھے نہیں. منہ نکاتے گلاں وڈیاں, چپ کر مت کوئی ہنسے, مالک شافی آدم حنبل اے مسئلے نہیں دسے. اس لیے رک جاتا ہوں. منہ نکا, میاں صاحب فرماتے ہیں منہ نکاتے گلاں وڈیاں, بس کر مت کوئی ہنسے,
आदम शाफी मालिक हम्बल ए मसले नहीं दसे, वो बयान कर जो आदम शाफी मालिक हम्बल ने बताए हैं फ़िक़्ह के, ये और बातें हैं वो और बता गए। तो मौला कायनात ये समझा सकते थे जो 70 ऊँट इसकी तफसीर से भर सकते थे, लेकिन पूछा किसी ने नहीं। पूछते क्या थे? इस बारे में किसी के पास कोई हदीस है, ये हुक्म है, ये चीज़ है, सूद है, मिसाल के सूद पर सिर्फ 6 हदीसें मौजूद हैं, सूद की हुर्मत पर, तफसील कोई नहीं, किन चीज़ों से ये सूद बनता है कोई पता नहीं। बस इतना पता है कि सूद की 2 किस्में, एक सूद जो मिकदार में इजाफा हो जाए और दूसरा ये है कि एक जैसी चीज़ें हों, एक दारी ले ली जाए, नकद लेकर उसका इवज़ उधार कर लिया जाए। रिबा बिन नसिया, रिबा बिल फजल, एक होता है मिकदार बढ़ा दी जाए तो सूद है, और दूसरा एक जैसी चीज़ें एक ले ली जाए दूसरी बाद में अदा की जाए, रबा अन नसिया। ये हमें मालूम है 2 चीज़ें, लेकिन ये मालूम नहीं कि इन 2 के अलावा किस किस में सूद जारी होगा, क्योंकि हदीसें हैं टोटल 6। पूछते ये रहे कि किसी के पास इस बारे में हजूर का कोई फरमान मौजूद है? नहीं था। तो मौला कायनात चुप हो गए। जिस सवाल का आपसे, जिस चीज़ के बारे में सवाल किया गया कि अमीरुल मोमिनीन इसका जवाब क्या है, तो आपने इतनी देर भी नहीं सोचा कि जवाब में बताने में थोड़ी देर सोच लूँ, इतनी देर भी, जितनी देर हम बात समझने की कोशिश करते हैं साइल का सवाल, मौला कायनात इतनी देर भी तवक्कुफ नहीं फरमाते थे, पहले जवाब दे देते थे। इसलिए कि आका कायनात ने ये फरमाया था, अलीउन आइबा तो इल्मी, अली मेरे इल्म का ख़जाना है, व मुबय्यनुन li उम्मती मा उरसिलतु बिही मिन बादी, और जो मैं छोड़ कर गया हूँ उसको वाज़े करके खोल के बयान करने वाला अली है। आपने ये तो नहीं फरमाया था कि मेरी हदीस का अमीन अली है, ये फरमाया था कि जो मैं छोड़ के गया हूँ, छोड़ा क्या है? कुरान, कुरान की तफसीर अली करेगा। काश पूछ ली होती, पूछ ली होती तो जवाब मिल जाता हर सवाल का, लेकिन पूछा ये गया कि इस बारे में हदीस है कि नहीं, तो अगर नहीं थी तो आपने फरमाया नहीं है। ये पूछते इसका हाल क्या है, तो जवाब ज़रूर मिलता। ऐसा कभी ना होता कि मौला कायनात फरमाते ला अदरी, मुझे भी नहीं पता। जिस सवाल का जवाब आपसे पूछा गया आपने दे दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, काश वक्त के दामन में कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी वो बेबसी है कि मियाँ साहब फरमाते हैं, आई गल प्यारे वाली रह ना सके आज जिगरा। वो बगदाद शरीफ का जिक्र आता है ना तो बात लंबी कर देते हैं, तो फिर फरमाते हैं कि डरने वाली बात है, बगदाद शरीफ वालों के जिक्र में कमी हो गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो फरमाते हैं रह नहीं सका हूँ, क्या करूँ? महबूब की बात आए तो रह नहीं सकता हैं, जी चाहता कि छेड़ कर हो जाऊं हम कलाम, कुछ देर तो लगेगी सवाल जवाब में, कुछ देर तो जिक्र के लिए कोई सबब बन जाए, तो इसलिए वो रह सह के फिर मेरे पास है ही वही कुछ है, तो खुल जाती है बात। तो कुरान मजीद इसका पता उस हस्ती से लगना था जिनके पास असरार हैं। कहाँ हैं? आपसे पूछा गया, और मैं ये बात यहाँ अर्ज़ कर चुका हूँ कि पूछा गया कुरान का ख़ुलासा, कहा सूरह यासीन में, उसका ख़ुलासा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम का, उसका ख़ुलासा फरमाया सूरत फातिहा में है, का उसका ख़ुलासा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसका ख़ुलासा फरमाया बे में है, का बे भी 2 चीज़ों का मुरक्कब है, एक ऊपर कश है एक नीचे नुक्ता है। फरमाया कश हजूर हैं और नुक्ता मैं अली हूँ। कश रिसालत है, नुक्ता विलायत है, नुक्ता ख़ातमे वलायत है और कश ख़ातमे रिसालत है। कश वो है जिन पर उतरा और नुक्ता वो है जो समझाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए आप इसको 70 ऊँट भर सकते इसकी तफसीर में, लेकिन पूछा नहीं गया। लिअन्ना मन हर्रफा महानिया युफ्ताहु बिहा अक़फ़ालिल मुतशाबिहात। सूफ़ी ने कमाल कर दिया, 6ठी सदी के ये सूफ़ी हैं।
نے کہا کہ جس نے جان لیا، پہچان لیا، عرف یعرف تعریفاً کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، ایک جاننا ہوتا ہے اور ایک پہچاننا ہوتا ہے۔ میں کئیوں کو دیکھتا ہوں اور بعد میں دیکھوں تو فوراً وہ فوٹو آ جاتی ہے، لیکن پہچانتا نہیں ہوتا تو مجھے نہیں پتہ ہوتا یہ بندہ کہاں کا ہے، اتنا پتہ ہوتا ہے دیکھا ہوا ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں ڈیٹا نہیں آ رہا، تصویر آ رہی ہے، ڈیٹا نہیں آتا۔ تو جس کو ڈیٹا بھی آ جائے وہ پہچان جاتا ہے، قبلہ مجھے جہاں نظر آئے میں فوراً یہ وہ ہے، اس کا مطلب ہے پہچاننا۔ تو یہاں فرمایا گیا لِأَنَّ مَنْ عَرَّفَ مَعَانِيهَا، جس نے سورہ فاتحہ کے معانی کو پہچان لیا، یفتح بہا، کھل جاتے ہیں اقفال المتشابہات، بڑی کام کی بات کی ہے، اس کے لیے متشابہات کے قفل کھل جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں متشابہات ہیں دو قسم کے، ایک متشابہات وہ ہیں جن کے معنی معلوم ہیں اور مراد معلوم نہیں، ایک وہ ہیں جن کے معنی بھی معلوم نہیں، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ بھی بیان کیا گیا، ہاتھ بھی بیان کیا گیا، لیکن وہ جسم سے پاک ہے، نہ چہرہ ہے نہ ہاتھ، نہ چہرہ ہے نہ ہاتھ ہیں، اس کی مراد کا پتہ نہیں، معنی معلوم ہے، مراد کیا ہے اللہ ہی جانے، واللہ عالم بالصواب۔ اور دوسرے حروف وہ ہیں متشابہات جن کا معنی معلوم نہیں، مراد تو بعد کی بات ہے، معنی بھی معلوم نہیں ہے، وہ الف لام میم، ہا میم عین سین قاف، قاف ہا یا عین صاد، اس قسم کے جتنے حروف ہیں ان کا معنی بھی معلوم نہیں اور ان کی مراد بھی معلوم نہیں۔ جس نے سورہ فاتحہ کے معارف کو، اس کے حقیقت کو، معانی کو سمجھ لیا، اس پر وہ معانی کھل جاتے ہیں، متشابہات کے معنی کھل جاتے ہیں۔ اور جب تک متشابہات کا مفہوم معلوم نہ ہو، مراد معلوم نہ ہو، تب تک قرآن کے اصل علم کا پتہ نہیں چلتا۔ اس سمندر کے اندر چھپا ہوا کیا ہے؟ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک شے نہیں ہے، نہ کوئی تر شے ہے مگر اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ہمیں تو قرآن میں سے نماز کے بھی پورے مسائل نہیں ملتے، فرائض کا پتہ ہے، واجبات، سنن، مستحبات، نمازوں کے اوقات نہیں پتہ، قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، مگر جنہیں ان حقیقتوں کا علم ہے انہیں ہر شے کا پتہ ہے، ان حقیقتوں کا۔ وہ تو بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ہیں، چھوٹے لوگوں کی بات کرو، ان کے مقابلے میں جو چھوٹے۔ عبداللہ بن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، کافی دور کے ہیں۔ یہ سفر کرتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور سوچنے لگ گئے، کسی نے دیکھا کہ بندہ گرا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا ہماری زبان میں، تو ایکسیڈنٹ کے بعد زخمیں آتی ہیں، چوٹیں آتی ہیں، بدن پر گرد و غبار، مٹی لگتی ہے، اس کو جاٹتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ سوچنے لگ گئے، پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے، چل رہی تھے کہ وہ آدمی دیکھنے والا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے گھوڑا روک لیا، کہ لگا اجنبی میں آپ کو جانتا نہیں کون ہے، مگر جو آپ کے ساتھ ہوا وہ میں نے دیکھا۔ اس کے بعد سوچنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اپنے بدن کو جاڑنے کی ضرورت تھی، تو آپ نے سوچنا کیوں شروع کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں قرآن میں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے کا یوں ٹھوکر کھانا اور میرا نیچے آ جانا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے سوچ رہا تھا، کہا ملا، آج مل گیا، تو جب مل گیا تو میں خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا کہ یہ تو ہونا ہی تھا، تو جب ہونا تھا تو پھر پریشانی کیا ہے؟ کہا اتنی چھوٹی سی بات مل جاتی ہے قرآن سے؟ نے کہا یہ تو پھر بھی بڑی بات ہے، میری جوتی کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ہی ڈھونڈتا ہوں، قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ تو یہ پچھلے لوگ ہیں، بعد والے، تو جن کے گھر قرآن اترا ہے اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جیسا قرار دیا کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میں نے اپنی آل کو چھوڑا ہے۔ قرآن اور آل ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، جیسے رسی کے دو لڑ ہوتے ہیں،
ایک کے بغیر دوسرا مضبوط نہیں، دوسرے کے بغیر پہلا نہیں ہے۔ تو جو قرآن کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں انہیں قرآن کی کتنی سمجھ آتی ہوگی؟ آتی ہے کہ اگر یہ ان کے غلاموں کا حال ہے تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آگے ہم چلتے ہیں بسم میں، اس میں بھی آتا ہے تو بسم قرآن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الباؤ کشف البقاء لآل الفناء، کشف البقاء، بقا کو کھولنا ہے آل فنا کے لیے۔ آل فنا ایک فنا ہے ہماری زبان میں، وہ یہ فنا ہو گیا بندہ برباد ہو گیا۔ ایک ہے آل تصوف کی زبان میں، تصوف والے فنا اسے کہتے ہیں کہ بندہ ان اجزائے اربع میں تقسیم ہو گیا جن سے مرکب ہے، ہوا، پانی اور آتش، خاک، ان چار اجزاء سے انسان بنا ہوا ہے، انہی میں دوبارہ تقسیم ہو گیا، اس کو فنا کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ذات حق کی محبت میں مستغرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ ونج پوے دریا میں قطرہ قد کہاوے۔ قطرہ جب دریا میں گرے تو پھر قطرہ کہاں رہتا ہے، دریا بن جاتا ہے۔ یہ فنائیت ہے کہ اب اس کا نام مٹ گیا، اس کا نام ہو گیا جس میں فنا ہوا ہے۔ دودھ میں پانی گرا دو نا تھوڑا سا تو وہ فنا ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ فنا کا مطلب ہے اہل تصوف کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک فنا کا مطلب برباد ہو گیا، اس کا ککھ نہیں بچا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں اہل فنا، اس سے مراد وہ ہے کہ جو ذات حق کے تصور میں مستغرق ہو گئے، وہ اہل فنا ہے۔ پھر اس کی ایک مثال سمجھتے ہیں صوفی کی زبان سے۔ ایک کامل صوفی کے پاس مجھ جیسا ناقص آیا، سوال کیا کہ رب کا تصور دے دیں، رب کا تصور دے دیں۔ انہیں فرمایا جس کی تصویر نہ ہو اس کا تصور آسان نہیں ہوتا، تصور کے لیے کوئی تصویر ہونی چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ کسی شے جیسا نہیں ہے، اس کا تصور اس کی خلق کے تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ جا پہلے کسی ایسی چیز کا تصور کر کے آ جس سے تجھے محبت ہو۔ اس کے گھر میں بھینس تھی ایک، اور زمیندار لوگ جانوروں سے محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتا تھا۔ فرمایا جا کر اس کے تصور میں بیٹھ جاؤ کہ ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے تیرے دل میں اسی کی شکل رہے۔ 40 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ مرشد کو ملنے آیا۔ انہیں فرمایا اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اس نے کہا حضور نہیں آ سکتا، میرے سینگ اٹکیں گے، میرے سینگ اٹکیں گے، میں نہیں آ سکتا۔ یعنی وہ تصور میں اتنا مستغرق ہو گیا کہ اسے اپنا آپ بھول گیا، خود کو بھینس سمجھ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے استغراق کہ ذات کے، فرمایا اب آ جا، اب تجھے میں بے کیف ذات کا تصور کرواؤں گا۔ پہلے تو نے صورت تشبیہ میں، ایک صفت ہے نا اللہ کی تشبیہ، ایک ہے تنزیہ، یہ صورت یہ تشبیہ ہے، اور دوسری تنزیہ ہے۔ تنزیہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اور تشبیہ کیا ہے کہ وہ اس کا چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، صورت بھی ہے، اور وہ پکڑتا بھی ہے، مارتا بھی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے پتھر نہیں پھینکے حضور، میں نے پھینکے، محبوب میں نے پھینکے۔ یہ پتھر مارنا یہ کس کی صفت کی؟ ہاتھ کی صفت ہے۔ تو یہاں شان ہے تشبیہ کی، اور وہ دوسری تنزیہ کی ہے۔ تنزیہ بعد میں آتی ہے، پہلے تشبیہ آتی ہے۔ تو جسے تشبیہ معلوم ہو جائے وہ تنزیہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ صوفیانہ نکات ہیں آج۔ تو وسین، پہلے با ہے اور پھر سین، صناع القدس سے لآل الانس، صنع کہتے ہیں بہت تیز روشنی کو، بہت تیز روشنی کو، چاند کی روشنی کو بھی کہتے ہیں،
اور اس سے زیادہ تیز روشنی کو بھی کہتے ہیں۔ آل انس جو محبت کرنے والے کا ہماری محبت ہوتی ہے، ایک اللہ کے عشق والوں کی محبت ہوتی ہے۔ اگر پڑھنا چاہیں آپ تو میں آپ کو شاید پہلے بھی کسی جگہ یا ادھر ہی بتا چکا ہوں، الفتح الربانی حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، اس کتاب کو پڑھا کریں، سمجھ کر پڑھا کریں، آپ کو توحید کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے توحید کا سنا ہوا ضرور ہے لیکن توحید کو پڑھا ہوا نہیں ہے، اور اس کی معرفت توحید کی اللہ والے کرواتے ہیں۔ وہ کیسے کہ دل سے اس کے غیر کا نقش تک مٹا دیتے ہیں۔ یہ جس کو ادب کہتے ہو نا، ادب، اولیاء کے ہاں ادب ہوتا ہے۔ ادب یہ نہیں ہے کہ بڑے آئے چھوٹے کھڑے ہو گئے، ادب یہ ہے کہ دل سے ما سے واللہ کو مٹا دینا، دل سے اللہ کے سوا کسی شے کو دل پر غالب نہ رکھنا، ہر شے کو مٹا دینا۔ جیسے کسی نے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اے دل یار سچے دا حجرا، پا فقیرہ جاتی ہوں۔ اس کے اندر اس کے سوا کچھ نہ رہے، اس نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے لیکن دل اس نے اپنے لیے بنایا۔ جب انسان کا قالب بنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا، تو فرشتوں کو تو پتہ تھا کہ یہ خلیفہ ہے، اور ابلیس جو اس وقت عزازیل تھا، اسے تجسس ہوا کہ کیا چیز ہے اس کے اندر کہ ہمیں خلیفہ نہیں بنا رہا، فرشتوں کو نہیں بنا رہا، اس ڈھانچے کو کیوں خلیفہ زمین پر بنائے گا، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس نے اجازت چاہی کہ مجھے سیر کی اجازت دی جائے، اندر کو دیکھوں۔ اجازت مل گئی، ہر طرف گیا، گھوما پھرا، رگ رگ کا واقف ہے انسان کی، رگ رگ کا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کا مجرى الدم، انسان کے اندر شیطان اس طرح گھومتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو جب یہ دل میں داخل ہونے لگا تو دل کے وال بند پائے، کوئی دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، اوپر سے دیکھ کر واپس آ گیا۔ فرشتوں نے پوچھا استاد جی کیا دیکھا؟ اس نے کہا جی خالی خولی ڈھانچہ ہے سارا، ادھر ایک بائیں طرف ایک چیز لٹکی ہوئی ہے، اس کا کوئی دروازہ مجھے کھلا نہیں ملا، کہیں سے اندر نہیں جا سکا۔ اگر کوئی خلافت کی حکمت اس نے چھپا رکھی ہے تو ادھر ہے۔ سارے انسان کے اندر یہ جگہ ہے جس میں اللہ نے اپنا گھر رکھا، اپنا کمرہ، اس سارے محل کے اندر اپنے لیے ایک کمرہ رکھا ہے، شرط رکھی ہے کہ اس میں کسی اور کو نہ آنے دینا، یہ ایک کمرہ میرے لیے ہے، باقی سب کچھ تیرے لیے، جنت بھی تیرے لیے ہے، دنیا بھی تیرے لیے ہے، سب آسائشیں تجھے دوں گا، حور و قصور تیرے لیے، مگر ایک حجرہ میرا، اس میں کوئی اور نہ آئے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس میں اسے نہیں آنے دیا، باقی سب کو جس کے اندر۔ اور شیطان آج بھی صوفیانہ نکتہ سمجھ لیں، پورے جسم میں جا سکتا ہے لیکن کافر کے دل کے اندر نہیں جا سکتا۔ مومن تو مومن ہے، کافر کے دل کے بھی اندر نہیں جا سکتا۔ اس نے دل کو اوپر سے یوں بند کر دیا ہے، دل کے سگنل عالم ارواح تک نہیں جانے دیتا۔ میاں صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ملکہ خاتو ستی جاگے خبر دیوے دل بر دی، اگر یہ دل جاگے یہ تجھے عالم ارواح کی خبریں دے گا، لیکن یہ اس نے بند کیا ہوا ہے، شیطان نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ دل کہتا ہے میں ہن قید ہوئی وچ ٹاپوں موکم کوٹ چفیرے، ڈاڈے بند خلاص نہیں ہوندے جے چلیے سنگ تیرے۔ یہ دل روح کو کہہ رہا ہے کہ تو جہاں جانا چاہتا ہے میں وہاں کا واقف ہوں، وہاں ایک لمحے میں پہنچا دیتا، لیکن میں ہن قید ہوئی وچ ٹاپوں موکم کوٹ چفیرے، میں ایسی جگہ قید ہوں کہ میرے اوپر سخت بند بندھا ہوا ہے، ڈاڈے بند خلاص نہیں ہوندے جے چلیے سنگ تیرے، یہ کھلے تو پھر میں تجھے وہاں پہنچا دیتا۔ دل کے اوپر شیطان کا قبضہ ہے، مگر آج بھی شیطان کسی کے دل کے اندر نہیں جا سکتا، اندر نہیں جا سکتا۔
اگر یہ دل آزاد ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری کائنات ما سوی اللہ، ساری کائنات دل کے آئینے میں منکشف ہوتی ہے، اور جنہوں نے اس کو صاف کر لیا وہ کہتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب دیکھنا ہوا تو پھر گردن جھکائی دیکھ لی، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی۔ وہ یہاں دیکھتے ہیں، لوگ اوپر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، وہ دل میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ دل اللہ تبارک تعالیٰ کا حجرہ ہے، کاش یہ روشن ہو جائے۔ والمیم، بسم اللہ کی میم، کشف الملکوت لیال النعوت، اللہ تبارک تعالیٰ کے عاشقوں کے لیے ملکوت، خدا کے سوا جو کچھ ہے یہ ملکوت ہے۔ ایک ملک ہوتا ہے، ایک ملکوت ہے۔ ملک تو یہ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اور ایک اس کے اندر حکمتیں ہیں پنہاں، ان کو ملکوت کہتے ہیں۔ انسان کے اندر بے شمار حکمتیں، بے شمار حکمتیں انسان کے اندر ہیں۔ حضور یہ کتاب ہے میرے پاس ابھی بھی ہے، ملفوظات میریہ میں حضرت تعالیٰ گولوی رحمہ اللہ نے ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالے سے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ پوری کائنات سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم میں موجود ہے۔ یہ انسان ساری کائنات کا ماڈل ہے۔ لو محفوظ جو ہے یہ انسان کا دماغ ہے، لو محفوظ دماغ ہے، لو محفوظ سب سے اوپر ہے، دماغ سب سے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر بال ہیں، اور اس کے بعد پھر لو محفوظ کے بعد وہ ہے درخت طوبہ، سدرہ، سدرہ سے اوپر مخلوقات ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے جہان شروع ہوتے ہیں، صفات کے جہان۔ تو انسان کا دماغ کیا ہے؟ لو محفوظ۔ وہاں سے لے کر تخت و سرا تک اللہ نے انسان کو پوری کائنات کا رول ماڈل بنا دیا ہے۔ اتنی حکمت تو انسان کے اندر ہے کہ پوری خدائی انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا ساری کائنات اللہ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، جب جھکتا ہے تو گویا ساری کائنات جھک جاتی ہے، سجدے میں جاتا ہے تو ساری کائنات سجدے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق کا شکار بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم بنایا، بہترین مخلوق بنایا، اور ساری کائنات ارضی و سماوی کا ماڈل بنایا۔ اللہ اکبر۔ والباء بر للعموم، با بسم اللہ کی اس کا ایک اور مفہوم کیا ہے؟ برو للعموم، اس کی نیکی، اس کی بلائی، اس کے اثرات عوام کے لیے ہیں۔ والسین سرہ للخصوص، سین جو سر ہے، راز ہے، خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے، بے سین میم، بے عوام کے لیے، سین خواص کے لیے، اللہ کے خاص بندوں کے لیے، اللہ کے مقبول بندوں کے لیے سین میں راز ہے۔ والمیم محبت للخصوص الخصوص، اور میم وہ محبت ہے جو خاص 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 کی ہے، اور سب خاصوں سے خاص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باعث تخلیق کونین۔ والباء بدأ للعبودیہ، با سے ابتدا کیوں کیا؟ تاکہ عبادت اس کی با سے شروع کی جائے۔ معرفت با سے عبادت شروع ہوتی ہے، بھائی یہ نقطہ ہی رکھوں گا، با کی معرفت سے عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ وسین و سر الربوبیہ، سین ربوبیت کا راز ہے۔ والمیم منۃ فی الازلیۃ علی آل الصفوہ، جو اللہ کے چنیدہ بندے، خاص بندے ہیں، ان کے لیے ازل سے میم ایک نشان ہے۔ میرا خیال ہے کہ تھوڑا اور کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سننے، سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت دین کی اصل ہے، اور اس کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے۔
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या वलिल मोमिनीन यौमा यकुमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल कर्ज़ि व क़िना अज़ाबल मर्ज़ि व क़िना अज़ाबल जहन्नम व क़िना हिसाबल मीज़ान या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मकालना इन्ननी फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना इश्कालना। इमदाद कुन नज़रन जो गम आज़ाद कुन दर्दीन व दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर। मालिक मौला, इस महफ़िल पाक का आगाज़ तेरी लारैब किताब की तिलावत से हुआ है। सना खान हज़रात ने अपनी अपनी हाज़िरी पेश की है। मुफ्ती साहब ने बहुत ही आसान अंदाज में कुरान पाक हमें समझाया है। मालिक मौला, जो हाज़रीन महफ़िल ने कलाम पाक पढ़ी, जो मैंने पढ़ी, जो कलाम पाक पहले पढ़ के मेरे मिल की गई थी, जो हाज़र तमाम पेश किया गया, अल्लाह इस तमाम सही कलाम पाक और इस हाज़र तमाम को तेरे प्यारे महबूब के वास्ते वसीले से तेरी बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक इसका अजर व सवाब अता फरमा। अल्लाह इस अजर व सवाब के तोहफ़े को हदियतन, तोहफ़तन, नजरानतन, अक़ीदतन, मुहब्बतन, आजन, खुलूसन, एहतरामन पेश करते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह तेरे प्यारे महबूब के वालिदैन करीमैन, तेरे प्यारे महबूब की अज़वाज मुताहरात, तेरे प्यारे महबूब की आल औलाद पंजतन पाक अहले बैत अतार की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मौला अली अलैहिस्सलाम और आपके वालिदैन करीमैन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हसनैन करीमैन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। जमी अम्बिया, जमी औलिया, जमी सूफिया, जमी शौदा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। सहाबाए कराम, ताबीन, तबा ताबीन, ताबियात, तबा ताबियात की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखसूस गौस आज़म दस्तगीर पीरन पीर जनाब शेख अब्दुल कादिर जीलानी, कुतुब रुबानी, महबूब सुबहानी, शाहबाज लामकानी, हसनी वल हुसैनी की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मालिक मौला, गौस आज़म के जितने भी सलासल हैं, सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सुरवर्दिया, वारसिया, अवैसिया और भी जितने सलासल हैं, सब के अबाउदात को इसारे सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। जितने भी वली कुतुब अब्दाल ऑन ड्यूटी हैं या आस पड़ोस में आराम फरमा रहे हैं, सब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। बिलखसूस बाबा जी पीर सैयद दीवान शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी आल औलाद जितनी भी आपके साथ आराम फरमा रही है, सब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए, सब के अरवा को इसार सवाब करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मालिक मौला, तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता, जिन अहबाब ने मेरे साथ दुआ के लिए हाथ उठाए, जो नेक दिली हाजात, नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं अपने दिल में लिए बैठे हैं, अल्लाह तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, गौस आज़म दस्तगीर का वास्ता, सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक मौला, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके, हमारे लिए बेहतर है, ज़बान पर नहीं ला सके, वो बिन मांगे अता फरमा। इलाही तो हमारी दुआओं को वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा के बर कोले ईमा कुनी ख़ातमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही अहले बैतिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।